بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی، اس کے علاوہ یہ تو آپ نے آج ہمیں 2-3 واقعات ایسے سنانے ہیں، کیونکہ یہ 2 واقعات تو وہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے آپ کی فوری طور پر ایسی امداد کی کہ جہاں پر آپ کو گمان بھی نہیں تھا، کبھی بیماری کی حالت میں کچھ ایسا ہوا ہو؟ جی، ایسا ہی ہوا بیماری کی حالت میں بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہے، غذاؤں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، وہ غذائیں کبھی بھی نہیں لینی چاہیے۔ میں اپنی کمپیوٹر شاپ میں ہی تھا، دن کا وقت تھا، تو ایک مصری آیا۔ میں نے ہر نیشنلٹی کے لوگ دوست بنا رکھے تھے، تو مجھے کہتا ہے یار شاہد، آج میں تمہارے لیے مچھلی لایا ہوں۔ تو اس نے جناب ٹرے میں مچھلی رکھی ہوئی تھی، تو کہتا ہے کہ یہ مچھلی ہے، یہ کھا لو، بڑی اچھی بنی ہوئی ہے۔ میں نے جب مچھلی کھانی شروع کی تو ٹیسٹ تو بڑا عجیب سا تھا۔ میں نے کہا اتنی محبت سے اس نے دی ہے اور ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو اس کو کھا لو۔ اب ٹیسٹ اس کا مچھلی کا وہ بنانے کا پاکستانی سٹائل تو نہیں تھا نا، جیسے ہم بھونتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ زیادہ کچی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچی مچھلی کا اور ہی ہوتا ہے، آپ کو بوٹیاں محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے مچھلی کھائی تو میرا جو ہے وہ ذائقہ منہ کا خراب ہو گیا۔ اب وہ اٹھ کے چلا گیا، تو میں نے بدقسمتی سے میرے سامنے لبن پڑی ہوئی تھی، لبن لسی کو کہتے ہیں۔ میں نے وہ لسی لی، کیونکہ مجھے ایسے عجیب سے ایسے آ رہے تھے ڈکار سے کہ یار کچی سی مچھلی میں نے کھا لی ہے اس کی محبت میں۔ میں نے وہ تھوڑی سی لسی پی لی۔ اب جب وہ میں نے لسی پی، یقین کیجئے کہ لسی پینے کی دیر تھی کہ مجھے اپنے پیٹ کے اندر سے نا ایسے گڑگڑانے کی آوازیں آنے لگ پڑی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے اندر ایک مشین چل پڑی ہے، ایک مشین چل پڑی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے اتنے میں؟ پھر وہ جو کھٹے ڈگار آتے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد بدہضمی، اور اس کے بعد جب مجھے ڈکار آئے تو مجھے جو بو اپنی سنائی دی نا معدے کی، میں نے کہا خلاص شاہد، آج بڑی مشکل ہو جائے گی یہ تمہارے لیے، آج تو تم نے جناب اپنے اندر زہر بنا ڈالا۔ اتنے میں نے جلدی اپنی شاپ کو کلوز کیا، لائٹیں وائٹیں بند کی، اور ساتھ ہی میں نے ایک آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ تھی، ان ربی اللہ کل شیء حفیظ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت آپ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت کا ورد کرنا شروع کیا اور میں نے دکان کو بند کرنا شروع کیا، ابھی میں دکان بند کر ہی رہا تھا کہ یقین کریں مجھے اتنی زور کی الٹی آئی، اور الٹی جب آئی تو یقین کریں کہ جیسے وہ فرش ہرا ہو جاتا ہے۔ اتنی گرین قسم کے جو پائزن بنا ہوا تھا، پوری مچھلی اور وہ جو لسی مل کے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یقین کریں کہ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے، اور میں نے کہا الحمدللہ پائزن تو نکل گیا ہے۔ پھر بھی میں، کیونکہ اتنی جب بڑی آپ کو الٹی آ گئی تو آپ کو کتنی کمزوری ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ جسم آپ کا بالکل خالی، اس نے مجھے ایسے نچوڑ ڈالا تھا، میرا اور کوئی تھا نہیں ساتھ۔ سب سے پہلے جلدی میں نے برش لگا کے فرش وغیرہ دھویا دکان کا، کہ اس سے پہلے کہ بو نہ پھیل جائے۔ تو میں جلدی سیدھا لاک کر کے ٹیکسی لی اور سیدھا مستوصف العبیر، یہ اشرفیہ کے علاقے میں ہے جدہ میں، مستوصف العبیر میں سیدھا میں وہاں گیا، اور جانے کے بعد میں نے ان کو بتایا جی کہ مجھے انڈائجیشن ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے مچھلی اور یہ دودھ کھائے ہیں، جو دودھ ساتھ پیا ہے، مطلب لسی بھی دودھ کی فارم ہی ہے۔ تو کہتے ہیں تو اب الٹی آ گئی ہے تو آپ کچھ نہیں آپ کو ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے ڈرپ لگائیے، آپ مجھے ڈرپ لگائیے، یہ انجیکشن وغیرہ ڈال کے۔ میں نے ان کو سارا خود بتایا، کیونکہ اس کے بعد اچانک جو ہے نا، جو مجھے چکر آنا شروع ہو گئے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیر، مجھے معلوم تھا کہ مجھے امیڈیٹ چاہیے۔ تو یقین کریں کہ بغیر کسی بیماری ہوئے اپنی ہوش و حواس میں، ورنہ ایسی حالت میں بندے کو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، چارپائی پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جس بندے کی یہ حشر ہو جائے۔ کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ ان کا رنگ 15 منٹ میں سیاہ ہو گیا تھا، اتنی ان کو الٹی آئی تھی۔ تو میں نے جب اپنا دیکھا تھا نا چہرہ ایسے موبائل میں، تو مجھے کہا تھا کہ رنگ میرا پیلا ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے اتنی بڑی الٹی آئی تھی۔ تو الحمدللہ میں نے سیدھا گھر میں کال کی، تو وائف کو بتایا ویڈیو کال کر کے کہ میں نے کہا جی دیکھو جی کہ اس وقت میں یہاں پر ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، تو الحمدللہ رب العالمین صدقہ دے دینا۔
تو اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا. میں نے ایک بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے, جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھا تھا کہ دودھ اور چیز ہے اور دہی اور چیز ہے, لیکن دہی اور مچھلی کا بھی وہی تھا. اور پھر شام تک میری تقریباً حالت سنبھل گئی تھی. ڈرپ لگنے کے بعد میرے چہرے کا کلر بھی واپس آنا شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے جب انسان پہ مشکلیں آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں, لیکن اللہ رب العزت کو آپ مت بھولیے کسی بھی حالت میں. آپ ٹھیک ہے, آپ اپنے علاج کیجئے, جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں, لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیے شفا دوائی میں نہیں ہے, شفا من جانب اللہ رب العزت کی ہے. اللہ شفا دیتا ہے تو بات بنتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ والا قصہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ جڑی بوٹی والا جو معاملہ تھا, تو اللہ رب العزت نے کھل کے بتا دیا تھا کہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ مجھ پہ بہت بڑا ایک وقت آیا تھا, تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے بچایا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات ہیں, وہ بھی میں شیئر کر سکتا ہوں. ابھی تک کے لیے شاہد بھائی بہت شکریہ, جو آپ نے یہ دو بہت بڑی چیزیں تھیں, کیونکہ ہم لوگ مشکل میں گھبرا جاتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ ساتھ اس کا پکارنا, اس کو یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا, یہ اپنی زبانوں پر ہر وقت جاری رکھا کریں. آپ پر کوئی مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے یا نہ آئے, آپ حالت خوشی میں ہوں یا حالت غم میں, اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر ہر وقت جاری و ساری رکھا کریں. دوسری چیز یہ تھی جو شاہد بھائی نے آج وظائف بتائے, بے شک وہ ان کے لیے ہی کیا تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں, اگرچہ آپ اس کو مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.